والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، یعنی شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے۔ ان دو جوانوں میں سے ایک تو مصر کے شاہ عاظم ولید بن نزدان کے باورچی خانے کا انچارج تھا، اور دوسرا اس کا ساقی۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا، اور اس جرم میں دونوں قید کر دیے گئے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ قال فرمایا، اس آیت کی تفسیر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا جو تم نے میرے سامنے بیان کیا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر ان دونوں قیدیوں نے کہا یہ علم تو کاہنوں اور نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کاہن یا نجومی نہیں جس کے بارے میں تمہیں خبر دوں گا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو اس نے میری طرف فرمائی، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں خواب کی تعبیر سے متعلق ذکر ہوا تو خواب صرف ایسے انسان کے سامنے بیان کرنی چاہیے کہ جو نیک ہو، حاسدوں اور جاہلوں کے سامنے کبھی بھی انسان اپنی خواب پیش نہ کرے، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے خواب بنا کر بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ عادت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ وہ اپنی طرف سے ہی خواب بنا کر پیش کرتے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں اس پر وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسے خواب گڑھے جو اس نے دیکھی نہ ہو تو اسے اس چیز کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں میں گرا لگائے، اور وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین ہی کی پیروی کی، ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا ایک فضل ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور میں نے اپنے باپ دادا کا دین اختیار کیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معجزے کا اظہار فرمانے کے بعد یہ بھی ظاہر فرمایا کہ آپ خاندان نبوت سے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا بلند مرتبہ دنیا میں مشہور ہے۔ آپ سے آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا، اس بات سے آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے آپ کی دعوت قبول فرمائیں اور آپ کی ہدایت مانیں، اور فرمایا کہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں۔ توحید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا ہم پر اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، مگر اکثر لوگ ان نعمتوں پر شکر نہیں کرتے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی ہیں اور ان کی ناشکری کرتے ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا جدا جدا رب جیسا کہ بت پرستوں نے بنا رکھے ہیں کہ کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی تانبے کا، کوئی لوہے کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی اور کسی چیز کا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، مگر سب کے سب نکمے، بیکار، نہ نفع دے سکیں نہ ضرر پہنچا سکیں، ایسے چھوٹے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ رب العالمین جو سب پر غالب ہے، نہ کوئی اس کا مقابل ہو سکتا ہے، نہ اس کے حکم میں دخل کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ نظیر، سب پر اس کا حکم جاری اور سب اس کی ملک میں ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تبلیغ میں الفاظ نرم اور دلائل قوی استعمال کرنے چاہیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے نرم الفاظ کے ساتھ ان دو افراد کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ تو تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لی ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم تو صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء، تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو جدا جدا خداؤں کے فساد پر آگاہ کیا تو ان کے سامنے بیان کیا کہ ان بتوں کا معبود ہونا دور کی بات ہے، ان کی تو اپنی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے تراش لیے ہیں۔ خارج میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں کہ وہ ان ناموں کے مصداق قرار پائیں۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کے درست ہونے پر کوئی دلیل نہیں اتاری، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور بتوں کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم وہ ہے جو اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہی عقل مندی کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عبادت کے لیے خاص ہونا ہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ دلائل سے جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہ سیدھا دین ہے، اور وہ فرضی ناموں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ اس کام کا فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم نے پوچھا۔ یا صاحب السجن، اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے
اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دینے سے فارغ ہوئے تو ان کی خواب کی تعبیر بیان فرمائی جو ان قید خانے کے اندر دونوں ساتھیوں نے پوچھی تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا، یعنی جو اس کے دربار میں پانی پلاتا تھا، مشروب پلاتا تھا، شراب پلاتا تھا، اس کو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے، اس سے مراد 3 دن ہیں۔ وہ اتنے ہی دن قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ اس کو بلا لے گا۔ اور جہاں تک دوسرے یعنی کچن کے انچارج کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، اور جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عندک ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبئس فی السجن بضع سنین۔ اور یوسف نے جس کے بارے میں گمان کیا کہ ان دونوں میں سے وہ بچ جائے گا، اسے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بلا دیا، تو یوسف کئی برس اور جیل میں رہے۔ وقال، اور فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم سے ساقی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، تو اس سے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ شیطان نے اسے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بلا دیا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کئی برس اور جیل میں رہے۔ اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس اور قید میں رہے اور 5 برس پہلے رہ چکے تھے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کے شاہ اعظم ریحان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے جادوگروں اور کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔